حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے ایک نبی سمندر کے کنارے پر جا رہے تھے۔ سامنے انہوں نے ایک بڑا عجیب منظر دیکھا۔ دیکھتے ہیں کہ دو مچھیرے ہیں، ایک مچھیاں پکڑنے والا مسلمان مومن ہے اور دوسرا مشرک ہے۔ لیکن آپ بڑا عجیب منظر دیکھتے ہیں کہ جب ایک مچھیرے نے اپنا جال ڈالا، اس وقت اس نے اللہ کا نام لیا، بسم اللہ شریف پڑھی، اور پڑھ کر جب دریا کے اندر جال پھینکا، جب اس کو کھینچا تو اس کے اندر ایک دانہ مچھلی کا نہیں تھا۔ اب دوسرا مچھیرا وہ جب جال پھینکتا ہے اور ساتھ میں اپنے بتوں کا نام لے کر پھینکتا ہے، کیونکہ مشرک تھا، لیکن حیرانگی کی بات ہے جب وہ جال کھینچتا ہے تو اس کا جال مچھلیوں سے بھرا ہوا تھا۔ آپ دیکھ کر حیران ہو جاتے ہیں۔ اچھا، یہاں پہ ہمارے اسلام کہتا ہے کہ ہر کام کی ابتدا بسم اللہ سے کرو، برکت ہوتی ہے۔ آپ کسی کام کا آغاز کرتے ہیں، روٹی کھاتے ہیں، ویسے اگر کپڑا ڈالنا چاہتے ہیں، کوئی اور دنیا کا کام کرنا چاہتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اس میں بسم اللہ پڑھنی چاہیے، بسم اللہ سے برکت آ جاتی ہے۔ لیکن یہاں اللہ کے نبی نے معاملہ الٹ دیکھا کہ یار ایک بندہ اللہ کو پکار کر کام کر رہا ہے، اللہ کا نام لے کر ہی کام کر رہا ہے، لیکن اس کے پلے کچھ نہیں پڑ رہا، اور ایک مشرک بندہ ہے، کافر بندہ ہے، وہ رب کا انکار کر کے اس کے ساتھ دشمنوں کو ملا کر شریک کر کے پھر وہ یہ کام کر رہا ہے، تو اس کے کام سیدھا ہو رہا ہے۔ ذہن میں وسوسہ آ جاتا ہے کہ شیطان تو پھر ٹھیک ہے، اس کے ساتھ چلے تو کام تو بن جائے گا۔ جب اللہ کے نبی کے بعد میں یہ ذہن آتی ہے تو اس وقت عرش سے اللہ تعالیٰ جبریل امین کو بھیج دیتے ہیں، جاؤ میرے پیغمبر کے ذہن میں کوئی بات آ گئی، اسے جا کر جواب دو۔ میرے مالک کیا جواب دینا؟ کہا اسے جا کر کہو کہ ان کا آخرت کا مقام دیکھنا چاہتے ہو، تمہارے وسوسہ ختم ہو جائے گا۔ کہا کیوں نہیں؟ پھر وہ آ جاتے ہیں فرشتے اس پیغمبر کی بارگاہ میں، کہتے ہیں اللہ سلام کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ کے ذہن میں جو وسوسہ آ گیا ہے، جو بات آ گئی ہے، اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر آپ چاہو تو میں آپ کو ان کا منزل دکھا دیتا ہوں آخرت کی، آپ کو یہ سارے ذہنی باتیں دور ہو جائیں گی۔ کہا دکھائیں۔ اسی وقت اس فرشتے نے پردہ ہٹا دیا آنکھوں سے اور دیکھا کہ جو مومن بندہ تھا اس کے لیے جنت میں بہترین قسم کا محل موجود تھا، جس میں ہر قسم کے لذات تھیں، لطائف تھے، سرور و کیف کی مستی تھی، وہاں پر ہر قسم کی سہولت میسر تھی۔ اور جب دوسرا پردہ ہٹایا، اس میں مشرک کا مقام دیکھا تو اسے نظر آیا کہ جہنم کے اس کے لیے دروازے کھلے ہیں، وہاں پر اس کے لیے دردناک عذاب موجود ہے۔ اللہ نے فرمایا بابو میرے پیارے پیغمبر، یہ جو مومن بندہ ہے نا، اس کے لیے میں نے ساری نعمتیں آخر نے بچا کر رکھی ہوئی ہیں، اور اس مشرک کو سب کچھ دنیا میں دے رہا ہوں، آخرت میں اس کے پلے کچھ نہیں پڑے گا۔ یہ چند روزہ زندگی مومن بھوک پیاس سے گزار دے گا، تو جو ہمیشہ زندگی ہے اگر اس کے اندر اسے وہ مقام مل جاتا ہے تو بتاؤ کہ گھاٹے کا سودا ہے۔ کا مالک تو بہتر جانتا ہے، بالکل ایسے ہی ہے جیسے تیری ذات فرما رہی ہے۔ تو گویا مومن کے لیے یہ دنیا ایک قید خانہ رکھی گئی ہے، اس کی حیثیت مومن کے لیے بالکل نہیں ہے۔ اگر اللہ کے اس کی تھوڑی بہت حیثیت ہوتی نا، تو یہ اللہ کی پسند کی چیز ہوتی تو کبھی مشرک اور منافق بندے کو یہ بندہ اللہ تعالیٰ نہ دیتا۔ تو گویا دنیا کی حیثیت نہیں، اور چند روزہ زندگی گزر جائے گی۔ اصل میں یہ ہے کہ آخرت کی زندگی کا خیال کرے، وہ کیسے گزرے گی، اس کے اندر معاملات کیسے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس دنیا سے بچائے اور اس میں سے وہی حصہ عطا فرمائے جو ہمارے لیے بہتر ہو، آخرت کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔